بھتیجے کا کل انتقال ہوا، رات ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ صفِ ازا کا درس ہے کہ ہم محرم الحرام میں اپنوں کے پرسے کے بجائے حسین ابن علی کا ماتم کرتے ہیں۔ اس مرحوم کی بلندی درجات کے لیے، اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے خلوص سلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محل الرحمہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی جمیع اعدائہم ومکسری فضائلہم ومناقبہم وولایتہم من یوم انعقاد نطفتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت امیر المومنین، حضرت سید الشہداء کے شایان شان، ہدیہ صلوات۔ سامعین دلیگار، محبان آل اطہار، موالی آل حضرت کرار، وقت مضیق ہونے کے پیش نظر میں نے انتہائی اختصار صفحے کی تلاوت فرمائی۔ سلسلہ گفتگو کا آغاز کل جس منزل پہ روکا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان سخن آپ کی اذہان عالیہ میں موجود ہے، لسان وحی اور معارف علی۔ آج پہلی منزل پہ ہم دیکھیں گے کہ وحی کہاں کس سے ہے۔ لغت میں موجود تقاضا کو بھی مجھے پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لغت میں وحی کہتے ہیں سرعت کے ساتھ اشارے کو، یعنی تیز ترین اشارہ وحی کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں وحی ایسی نہیں ہے، اصطلاح میں وحی خاص ہے نبی کے ساتھ، یعنی نبی کے علاوہ کوئی بشر ایسا نہیں کہ جس پہ وحی اترے۔ اچھا، نبی کے ساتھ مختص ہے وحی۔ وحی ہے کیا؟ وحی ہے جو نبی ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے، اس کے اور غائب کے درمیان رابطے کو وحی کہا جاتا ہے۔ اس موجود اور غائب کے درمیان رابطے کو وحی کہا جاتا ہے۔ اپنی امتوں کو انبیاء نے وحی کے ذریعے تربیت دی، یعنی جو انہیں وحی سے پیغام ملا اسی پیغام کو آگے منتقل کیا۔ امتوں نے
نہ وہی کو دیکھا، نہ اس کو دیکھا جس نے وہی کی. اچھا وہی کی آگے کس میں بھی ہے میں وہ بیان کروں گا. نہ اس کو دیکھا جس نے وہی کی، نہ دیکھا وہی کو، دیکھا تو فقط اور فقط نبی کو دیکھا. ہم ہیں امتی مصطفیٰ کے. 1400 سال پہلے صحابہ نے بھی نہ وحی کو دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، دیکھا تو نبی کو دیکھا. اس موجود نے غائب کا بتایا، ساروں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. اس نے کہا اللہ ہے، سب نے مان لیا. تھا وہ غائب، یعنی اس نے کہا اللہ ہے، مان لیا. صرف اتنا نہیں، اس نے کہا جنت ہے، مان دیکھے بغیر. اس نے کہا جہنم ہے، مان لی دیکھے بغیر. اس نے بتایا ابلیس ہے، اور بڑی شد و مت سے مانا کہ جی بالکل ہے. بہت سی اس نے کہا فرشتے ہیں، کہا جی بالکل ہیں، یہ بھی غائب تھے. اس نے کہا جنات ہیں، غائب تھے، مان لیا. یعنی جتنی غائب چیزیں تھیں وہ منواتا رہا، یہ مانتے رہے. اس نے کہا ملائکہ ہیں، غائب ہیں، انہوں نے مان لیا. اس نے کہا سید الملائکہ جبرائیل ہے، غائب ہے، انہوں نے مان لیا. وہی غائب تھی، اس نے منوائی، انہوں نے مان لی. جنت غائب تھی، اس نے منوائی، انہوں نے مان لی. جہنم غائب تھی، اس نے منوائی، انہوں نے مان لی. اللہ غائب تھا، اس نے منوایا، انہوں نے مان لیا. ابلیس غائب تھا، اس نے منوایا، انہوں نے مان لیا. کمال ہو گیا، غائب منواتا رہا، سارے مانتے رہے. جسے دن کی روشنی میں غدیر نے منوایا. اور دیکھیے آج وقت بہت زیادہ مضیق ہے، میں اختصار پھر بھی نہیں کروں گا. کل بھی میں نے پوری کوشش کی، آج بھی انشاءاللہ مزید کوشش کروں گا. لیکن بس ایک چیز ہے کہ دیکھیے نعرے آپ لگاتے ہیں، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. یہ کوشش کیجیے گا جملے کے بعد جو نعرہ لگے وہ ایک ہو، ایسا ہو کہ پھر بات آگے بڑھ جائے، تاکہ وقت تھوڑا وہاں سے بھی بچتا رہے. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. وہ منواتا رہا، مانتے رہے، جسے غدیر میں دکھایا اس سے منکر ہو گئے. اچھا غائب پہ ایمان رکھا، اور رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن نے دستور دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. علی ہے امام المتقین. تو کتاب فقط اسے ہدایت کرے گی کہ جو علی حیدر کرار کو امام مانے گا. جس کا امام متقی نہ ہو اسے قرآن بھی ہدایت نہیں دیتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا قرآن نے مختلف مقامات پہ چیلنج کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہ اگر تم چاہتے ہو نا تو جاؤ، تمہیں اوپن چیلنج ہے. اگر قرآن میں ریب نکالتے ہو، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کے جیسی ایک سورت لے آؤ. 114 نہیں، اس کے جیسی ایک سورت لے آؤ. میں ایک متعلقہ آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن کے چیلنجز البتہ اور بھی ہے. قرآن نے کہا ایک سورت لے آؤ اور باقیوں کو بھی ملا لینا. اگر تم سچے ہو ایک سورت لے آؤ، ایک سورت لے آؤ قرآن کے جیسی. اگر تم سچے ہو، علی مال قرآن والقرآن و علی. اگر علی کے سوا کسی اور کو پیر بنوانا ہے، علی جیسی ایک بھی فضیلت اپنے پیر بنایا. ایک بھی علی جیسا علم کسی میں لاؤ، علی جیسا علم کسی میں دکھاؤ، علی جیسی شرافت کسی کی دکھاؤ، علی جیسی طہارت کسی کی دکھاؤ، علی جیسی زوجہ کسی کی دکھاؤ.
تھی تاریخ میں بطول تھی لیکن شوہر نہیں ملا، یعنی وہ مریم قواری چھوڑ دیتا ہے علی کی برابری بننا۔ علی جان گرامی پر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو غیب پہ ایمان رکھنا ہے۔ یہ کتاب ہدی للمتقین، کون متقی؟ الذین، پہلی صفت یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ملا کو آج بھی کوئی بہتائے تو غائب ہی بہتاتا ہے، جبکہ یہ اس غائب سے بڑا شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی جی ہمیں ابلیس نے بہتا دیا، کہاں ہے غائب؟ غائب کون سا غائب جس پہ مومن متقی ایمان رکھے گا؟ کون سا غائب؟ قید قرآن میں کوئی نہیں لگائی، جب قید کوئی نہیں لگائی تو جو غائب ہے اس پہ ایمان متقی رکھے گا، اس پہ ایمان بندہ مومن رکھے گا۔ تو غائب اگر خدا ہو تو بھی ایمان بندہ مومن رکھے گا، اگر غائب حجت خدا ہو پھر بھی ایمان بندہ مومن رکھے گا۔ غائب خدا تو بھی ایمان مومن کی شان، غائب بندہ خدا تو بھی ایمان متقی کی شان۔ اچھا، خدا بھی غائب ہے، حجت خدا بھی غائب ہے، البتہ خدا کیسا غائب ہے اور حجت خدا کیسی غائب ہے؟ غائب کی دو صورتیں ہیں، کبھی غائب مرئی ہوتا ہے اور کبھی غائب غیر مرئی ہوتا ہے۔ غائب مرئی وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھا جا سکتا ہے۔ غائب مرئی کی چلے مثال دو، غائب مرئی کی مثال جنات غائب ہیں، ٹھیک ہے، ہماری آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں، مجھے نہیں دکھیں گے، آپ کو بھی نہیں دکھیں گے، یعنی ممکن ہے کبھی کسی کو دکھے گی۔ اور جن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے جن کو یہ اختیار دے رکھا ہے، جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ حتی القلب والخنزیر، کہ وہ نار کا بنا جسم ہے، جس بھی شکل کو اختیار کرنا چاہے کر لیتا ہے، مگر دو شکلیں جن کے علاوہ فرشتہ نہیں بنتا۔ نہیں، مشکل ہے، رکیے۔ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ حتی القلب والخنزیر، وہ آگ کا بنا جسم ہے جو کتا بھی بنتا ہے، خنزیر بھی بن سکتا ہے، جس بھی شکل میں چاہے آ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں فرشتہ جسم نوری، فرشتہ نور کا بنا جسم ہے، یتشکل باشکال مختلفہ، وہ بھی مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے۔ ان القلب والخنزیر، مگر فرشتہ کتا نہیں بنتا، مگر فرشتہ خنزیر نہیں بنتا، کیونکہ ایک نجس العین ہے، ایک نجس ہے۔ اس کے علاوہ فرشتہ جس بھی شکل میں آنا چاہے آ سکتا ہے، چاہے تو کسی مومن کی شکل میں آئے، چاہے تو میدان میں علی کی شکل میں آئے۔ اسی لیے ہر بھاگنے والا کہتا تھا میرے پیچھے بھی علی تھا، میرے پیچھے بھی علی تھا۔ فرشتہ جس بھی شکل میں چاہے آ سکتا ہے۔ آؤ کرے بطول پہ چلو، کبھی چکی چلانے آتا تھا، کبھی جھولا جھولانے، مل کے کھڑے بیٹھے تھے کھڑے دوری۔ یہ ولائی سماعتیں ہمیشہ یوں ہی شاد و آباد رہے۔ جس فرشتے کا بھی ہے لیکن نوری ہے، جس بھی شکل میں آنا چاہے آ سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا غائب مرئی جسے دیکھا جا سکتا ہے، غائب غیر مرئی وہ ہوتا ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ غائب ہے اور غیر مرئی ہے، نہ یہاں دکھ رہا ہے نہ محشر میں دکھے گا، قیامت کے دن بھی نہیں دکھے گا، دنیا میں بھی نہیں دکھ رہا۔ امام بھی غائب ہے لیکن امام ایسے غائب نہیں ہیں کہ انہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ امام ایسے غائب ہیں جسے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ غیبت صغریٰ ہے اور غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت
कुबरा, फिर यहाँ पे भी मुफस्सिल अहवाल हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब इमाम ज़मां ज़ुहूर फरमाएंगे तो बाज़ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि इस शख्सियत को तो हमने खुला मकाम पे देखा था। आपने ऐसे ये अल्लाह अकबर, कौन है मैं मौला ही का फरमान सुना देता हूँ। मौला फरमाते हैं इन्ना गैर मुहमिलीन लिमुराआतिकुम वला नासीन लिज़िक्रिकुम वलौला ज़ालिका लनज़ल बिकुमुल लहवा वस्तलकुमुल आदा। इमाम ज़मां फरमाते हैं हम तुम्हारी याद को फरामोश नहीं किए हुए हैं। इन्ना गैर मुहमिलीन लिमुराआतिकुम, हमने तुम्हारी देखभाल में कोई कमी कोताही कभी नहीं की। वला नासीन लिज़िक्रिकुम, ना हम तुम्हारे जिक्र को भूले हैं। इसलिए कि मौला फरमा रहे हैं अगर हम अपने शियों को भुला देते, शियों का दुश्मन इन्हें चुन चुन के मार देता। बराए ताजील हुज्जत दौरा हरिया सलावत। कौन है जो बचाए हुए हैं? इमाम ज़मां बचाए हुए हैं, गायब हैं, लेकिन ऐसे गायब नहीं कि जो नजर नहीं आते। खुदा वो आंख दे कि जो इमाम ज़मां की ज़ियारत कर सके। हाँ, गायब है। और अब ज़माना यहाँ पे हमसे उलझता है, हमें कहता है अपना इमाम दिखाओ। कौन सा इमाम देखने की ख्वाहिश कर रहे हो? तो कहा जाता है वो इमाम दिखाओ कि जो गायब है, जो गायब है, जो गायब है। हमने कहा यहीं रुकना, क्योंकि आप जानते हैं ना जवाब दो तरह के होते हैं। एक होता है जवाब नक़ज़ी, ये कौन देखना कर रहे हैं, अर्ज़ किए देते हैं। ज़माना कहता है अपना इमाम दिखाओ। हमने कहा कौन सा इमाम देखने की ख्वाहिश है? कहते हैं जो गायब है, जो गायब है। हमने कहा जिनके बड़ों को ज़हीर की रोशनी वाला अली नजर नहीं आया था, उनकी नस्लों को गायब कहाँ से नजर आएगा? यानी ज़हीर वाला जिन्हें नजर नहीं आया, उन्हें गायब कहाँ से नजर आएगा? और अजीब मुकद्दर है दुश्मने विलायत अली का, न माने तो देखे हुए को भूल जाता है। और इससे बड़ा मुकद्दर याद रखे तो कान वाली याद रखता है, मैदान वाली भूल जाता है। पिछले खुदा भी है, गायब इमाम भी है। गायब और मौजूद के दरमियान राबता है वही। अच्छा, वही की है 3 किस्में। सूरह शूरा की आयत नंबर 51 के अंदर 51 नंबर, मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमा, किसी बशर से अल्लाह बात नहीं करता। मगर उसकी तरफ वही करता है, यानी जिसकी तरफ वही करे उससे बात करता है। अच्छा, अगली 2 सूरतें भी खुद आयत में बयान की कि वही की अगली 2 सूरतें कौन सी हैं? मिन वराए हिजाब, या तो पर्दे के पीछे से बात करता है, या ये उसकी तरफ कोई फरिश्ता भेजता है। और उससे पहली सूरत, अब ये 2 नहीं खुल सकती आज, मैं फकत पहली को खोलूंगा। डायरेक्ट वही है, यानी वही की पहली सूरत, इसको अपने ज़हन में जगह दीजिएगा। वही की सबसे पहली और बड़ी सूरत है डायरेक्ट वही का नुज़ूल। और जो रसूल पे जिब्राइल आते थे, जब जिब्राइल आते थे तो मामला और होता था। और कभी आपने सुन रखा है, आपने पढ़ रखा है, रसूल पे वही तारी होती थी, गशी का आलम होता था। वही आती थी, रसूल पे गशी तारी हो जाती थी। छठे मौला से पूछा गया, बाबा ने बोला सल्लल्लाहु अलैहि कि रसूल पे गशी का आलम कब तारी होता था? फरमाया ये तब होता था जब अल्लाह और मुस्तफा के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता था।
جب عاشق و معشوق فقط تنہا ہوتے تھے اس کی طرف سے وحی آتی تھی، رسول پہ غشی کا عالم طاری ہو جاتا تھا۔ مسلمانوں کی اکثریت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پہلی وحی جو آئی وہ سورہ الگ کی 5 آیات اتری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ آئی کہاں؟ غار حرا میں، لیکن اس سے آگے جو سیرت نگاروں نے کیا وہ توہین مصطفیٰ تھی۔ جبرائیل امین کا آنا بھی مسلمانوں نے اور انداز میں لیا، براہ راست وحی کا آنا بھی اور انداز میں لیا۔ نبی پر وحی نازل ہوئی، اچھا نبی سے کہا گیا اقرا، پڑھو، کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، الیاذ باللہ۔ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تاریخ کے اندر جو موجود ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ نبی کو بھیجا گیا، جھنجھوڑا گیا، اتنا کہ نبی کو ضرورت سے زیادہ اذیت ہوئی۔ یہ توہین مصطفیٰ۔ پھر کہا اقرا، پھر وہی بات، پھر یہی معاملہ کہ ضرورت سے زیادہ اذیت ہوئی۔ پھر کہا گیا اقرا، پھر بھی کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دست ادب جوڑو، نبی کے سوا کوئی اور بھی ہوتا اور اسے اللہ کہتا اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ نبی کی تو بات ہی نہیں کر رہا، نبی کے علاوہ کسی عام بشر سے بھی اللہ یہ کہتا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو پڑھنا نہ بھی آتا وہ پڑھنا جان جاتا۔ بالفرض نہ بھی آتا وہ جان جاتا۔ اب مسلمانوں نے لکھا نبی کو پتہ نہیں چلا، غار حرا سے اترے ہیں، جتنے حاجی گئے ہوئے جانتے ہیں بڑا فاصلہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر غار حرا سے اترے، آبادی میں آئے، گھر میں آئے، حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے پاس آئے، صلوات اللہ، حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے پاس آئے۔ خدیجہ صلوات اللہ علیہا نے بازو سے پکڑا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب منہ کے قریب قریب آئے تو کان ادھر رکھوں، اگر آپ کو بھی اذان کی آواز آئے البتہ حکم ہونی چاہیے تو بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، صلاۃ کرنا۔ محمد بابا علیہ وسلم صلوات کے تلاوت کرنا۔ عزیزان گرامی قدر انتظامیہ کی جانب سے اعلان ہے، آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ 6 محرم الحرام کو یوم الاسقر علیہ السلام کے عنوان کے تحت منایا جاتا ہے۔ تو اپنی اولادوں کو جو حضرت باب النوائے شہزادہ علیہ السلام کے صدقے میں ملی ضرور لے کے آئیے گا۔ یوم الاسقر علیہ السلام کے روز جس طرح سے بھی انتظامیہ کا پروگرام ہوا، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ توجہ ہے آپ آواز کریں، عرض کر رہے تھے ہاں نبی کو پتہ نہیں چلا، توجہ مل جانے رکھیے گا، لطف لیجیے گا۔ نبی کو پتہ نہیں چلا، حضرت خدیجہ کے پاس آئے، گھبرائے ہوئے تھے، علیہ باللہ۔ اللہ اکبر، کیسی سیرت لکھتے ہو، بدسور تو جو ایسی سیرت لکھتے میں اسے کیا کہ وزیرہ کی قدر۔ اچھا، حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے پاس آئے اور بی بی سے کہا یہ معاملہ ہے۔ بی بی نے میرا تشبیہ بازو پکڑا، بازو پکڑ کے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ بن نوفل یعنی نوفل کا بیٹا، واو را کاف ہا، ورقہ تھا اس کا نام۔ عقیدے کے اعتبار سے وہ تھا یہودی۔ اب جب اسے حضرت خدیجہ نے نبی کو ساتھ لیا ہوا ہے، یعنی کیسی ظلمت ہے نبی کی، کیسا ظلم ہے نبی پہ کہ نبی رحمت للعالمین خدیجہ بازو پکڑ کے یہودی کے پاس لے گئی ہیں۔ یہودی سے کہہ رہی ہیں مجھے بتا میرے شوہر کو کیا ہوا۔ وہ یہودی کہتا ہے جو فرشتہ موسیٰ پہ آیا تھا وہی فرشتہ آپ پہ آ رہا ہے، مبارک ہو آپ نبی بننے والے ہیں، آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ ورقہ نے یعنی نبی کو بتایا، اللہ درجات بلند فرمائے، قبلہ و کعبہ علامہ حضرت حسن زیدی آل اللہ مقامہ کے پڑھے لوگ بڑی بڑی باتیں عمل کر کے جملے ان کے سامنے جب اسی روایت کو رکھا گیا نا کہ ورقہ بن نوفل نے نبی کو بتایا آپ نبی بننے والے ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قبلہ نے فرمایا یہ عجیب بات ہے، ورقے کو پتہ چل گیا، خود قرآن کو پتہ نہیں چلا۔
किसी ने नूर नबी को नहीं देखा, किसी ने नूर रिसालत को नहीं देखा, लेकिन एक बोला जो कभी झूठ नहीं बोलता था। नहजुल बलागा खुतबे का एड्रेस है 190 खुतबे का नाम है खुतबा कासिया। अरबी मतन ना सही, आप उर्दू में गूगल पे लिखें खुतबा कासिया, आपके सामने आ जाएगा। उसके अंदर ये जुमला मौजूद है और मैं अहले सुन्नत भाइयों से कहूँगा ज़रूर जाके सर्च कीजिएगा। शियान हैदर करार ज़रा सर उठाइएगा। किसी ने सहाबा में से किसी ने नहीं कहा मैं वही के नूर को देख रहा हूँ। अलबत्ता ये तो है वही लेके जिब्राइल रसूल के पास आए थे। रिसालत रसूल ही को मिलनी थी। ये ज़माने ने हम पे तोहमत लगा रखी है कि अली यादो बिल्ला शिया कहते हैं, रिसालत अली को मिलनी थी। जिब्राइल भूले से मोहम्मद के पास आ गए। जिसका ये अकीदा हो वो काफिर है, उस पे लानत है। हमारा ये अकीदा कतई नहीं कि जिब्राइल गलती से मुस्तफ़ा के पास आ गया था, हम उस पे लानत करते हैं, बल्कि हम तो नबी को बरहक, मुस्तफ़ा को बरहक नबी मानते हैं। हम उस पे लानत करते हैं जो ये कहे कि अली नबी से बड़ा है, और उस पे भी लानत करते हैं जो ये कहे अली बाकियों से छोटा। नबी पे वही नाज़िल हुई तेजी के साथ। अली ने फरमाया फ़अरा नूर अलवही व रिसाला व अशुम्मु रिहन नुबुव्वा व लक़द समिअतु रन्नत अश-शैतान क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हाज़िहि रन्नत क़ाल हाज़ा अश-शैतान क़द आयसा मिन इबादती इन्नका तस्मा मा अस्मा व तरा मा अरा इल्ला अन्नका लस्ता बिनबिय्यिन वलकिन्नका लवज़ीर व इन्नका लअला खैर। अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे तो नूर वही नजर आ रहा है, मुझे तो नूर वही नजर आ रहा है, मुझे तो नूर रिसालत नजर आ रहा है। नबी ने फरमाया ऐ अली जो मैं देखता हूँ वही तू देखता है, जो मैं सुनता हूँ वही तू सुनता है, जो मैं सुनता हूँ वही तू सुनता है। फर्क बदल ये है अन्नका लस्ता बिनबिय्यिन, तू नबी नहीं है, वलकिन्नका लवज़ीर, तू मेरा वजीर है, व इन्नका लअला खैर, और तू खैर पे है। अल्फाज़ दीगर यानी नबी कह रहे हैं ऐ अली मैं शम्से नबूवत हूँ, तू कमरे इमामत है, मैं ताजदार इमाम हूँ, तू सरताज हदीस के था है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, तू अली नूरे रिसालत को देखा। वलक़द समिअतु रन्नत अश-शैतान, मैंने शैतान के चीख मार के रोने की आवाज़ सुनी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये माजरा क्या है? फरमाया हाज़ा शैतान, ये शैतान है। कल आए समय इबादती, आज मायूस हो गया अपने पूजे जाने से। ऐ अली जो मैं देखता हूँ वही तू देखता है, जो तू सुनता है वही मैं सुनता हूँ, लेकिन तू मेरा वजीर है। अब यहाँ हुआ क्या? तीन चीज़ें हैं, इसी पे मैंने नतीजा देना है और आज की तकरीर को यहीं पे रोकना है, लेकिन पूरी तवज्जो फिर देखिएगा। जब नतीजा देंगे तो इंशाअल्लाह लजीज विलायती की गूंज कहाँ तक जाएगी। तीन चीज़ें थी, नूरे वही उतरा नबी पे, अली ने नूरे वही को देखा। अच्छा, नूरे वही नबी पे उतरा, अली ने नूरे वही को देखा। आगे बढ़ी बात, शैतान चिल्लाया, शैतान ने मारी चीख। नबी से अली ने पूछा ये माजरा क्या है या रसूल अल्लाह, ये माजरा क्या है? नबी ने फरमाया शैतान चिल्ला रहा है। वो क्या रहा था? ये वही का नबी पे उतरना, ये तो तौकीर मुस्तफ़ा थी, लेकिन अली का वही के नूर को देख लेना ये शान मुर्तज़ा थी। और नबी का ये कहना जो मैं देखता हूँ वही तू देखता है, जो मैं सुनता हूँ वही तू सुनता है, ये थे फ़ज़ाइल अली, ये थे अली के फ़ज़ाइल, ये थे अली के फ़ज़ाइल। तो वहाँ नबी अली के
فضائل بیان کر رہے ہیں، وہاں علی کے فضائل زمانے کے سامنے آ رہے ہیں اور شیطان چلا رہا ہے۔ ایک جہت یہ بھی ہے یقین ہے، علی کے فضائل آ رہے ہیں، علی کے فضائل سنائے جا رہے ہیں اور شیطان چلا رہا ہے۔ اور چائی چوک والوں، آج کے اس اجتماع میں یہ تاریخی جملہ طفل مکتب کی طرف سے لے جانا دستور ہمیں مل گیا کہ جب بھی علی کے فضائل پڑھے جائیں گے 1400 سال پہلے والا شیطان بھی چلائے گا، آج کا شیطان بھی چلائے گا۔ مومنین دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی کے فضائل کا بدلہ دنیا نے علی کی بیٹیوں سے لیا۔ علی کے فضائل کے بدلے علی کی بیٹیوں کو دینے پڑے۔ عبداللہ ابن جعفر الطیار ضعیف العمر ہو چکے تھے، بینائی کا یہ عالم کہ نابینا ہونے کے قریب تھے، اسی لیے مدینے میں رہ گئے تھے۔ اور عزیزارو، اکیلے عبداللہ مدینے میں نہیں رہے۔ پہلے ایک جملہ پیش کرتا ہوں، جتنا زینب سلام اللہ علیہ کو اکبر پیارا تھا، اتنے حسین کو اون و محمد پیارا تھا۔ اجرکم اللہ، مدینے میں ہی اون و محمد رہے ہیں، 28 رجب کو ساتھ نہیں آئی۔ اپنے بابا عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس ہیں مدینے میں۔ جب 8 ذی الحجہ کو حسین مکہ سے چلے ہیں نا، تو مقام تنعیم جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے، ادنا ہل بھی جو ہے 7 سے 8 کلومیٹر کا فاصلہ حرم سے بنتا ہے، وہاں پہنچ کے تقریباً حسین نے عباس سے کہا میرا خیمہ لگاؤ۔ کبھی حسین کی بات پہ اعتراض غازی نے نہیں کیا تھا، بس ایک چیز پوچھی، آقا صرف آپ ٹھہریں گے یا بیویوں کو بھی ٹھہرانا ہے؟ کیونکہ 7-8 کلومیٹر کا سفر ابھی طے ہوا ہے، اتنی جلدی رکا تو نہیں جاتا۔ کہا نہیں، عباس علی کی بیٹیاں محفلوں میں بھی موجود رہیں گی، میرا خیمہ لگاؤ۔ خیمہ لگ گیا حسین ابن علی کا۔ عباس سے کہا عباس باہر جاؤ، میرا ایک مہمان آ رہا ہے۔ عباس مولا باہر آئے، کیا دیکھا؟ عبداللہ ابن جعفر طیار اون و محمد کو لے کے آئے ہیں۔ اجرکم اللہ، آئے ہیں حسین کی خدمت میں۔ اطاعت امام دیکھیے عبداللہ کی، حسین کی خدمت میں آئے، سلام کیا، اس کے بعد کہا آقا حسین اجازت دیں گے میں ذرا ثانی زہرا سے مل لوں۔ حسین نے کہا بھیا عبداللہ کیسی بات کرتے ہیں، وہ آپ کی زوجہ ہے، وہ سامنے محفل ہے، جائیے مل لیجیے۔ عبداللہ سکھا رہے تھے امام کی اطاعت، حسین نے اجازت دی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت ثانی زہرا سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اتنی دیر میں خبر پھیل چکی تھی کہ عبداللہ ابن جعفر طیار آئے ہیں، بی بی کے محفل کے قریب آئے ہیں۔ آئے بی بی سے ملاقات کی، سلام کیا، فرمایا سلام کا انداز دیکھیے، قربان جاؤں، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے نبی کی بیٹی میرا سلام ہو۔ بی بی نے جواب دیا علیک السلام یا ابن العم، اے چچا کے بیٹے میرا بھی سلام ہو۔ اس سے اگلی بات عبداللہ کے کرنے سے پہلے خود بی بی ثانی زہرا نے کی، اور بی بی نے کہا عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا حکم ماننا
مجھ پہ شریعت نے واجب قرار دیا ہے۔ اگر آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، زینب آپ کو انکار نہیں کرے گی، آپ کے ساتھ چلی جائے گی، کیونکہ آپ کا حکم ماننا واجب ہے۔ لیکن اتنا کہوں گی، زینب چلی تو جائے گی پر جیتے جی مر جائے گی، پھر زینب زندہ نہیں رہے گی۔ کہا نہیں ہے رسول اللہ کی بیٹی، میں آپ کو لینے نہیں آیا، آپ کے نبی کی شریعت میں ہے جب سفر پر خطر ہو تو صدقے سے سفر کا آغاز کیا جائے۔ میں تو نبی کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے یہ دو چیزیں بطور صدقہ لے کے آیا ہوں، ایک قوم کو لایا ہوں، ایک محمد کو لایا ہوں، ایک میری جانب سے صدقہ، ایک آپ کی جانب سے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایک میری طرف سے صدقہ، ایک آپ کی طرف سے صدقہ۔ کربلا کے شہداء پورے ہو گئے، قافلہ تیار ہو گیا، عبداللہ واپس مدینے چلے گئے، حسین نے سفر شروع کر دیا۔ آ گئی عزاداروں وہ رات کہ جو نہ آتی تو زینب کا وقت نہ اجڑتا۔ شب عاشور آ گئی، اور شب عاشور حسین نے اصحاب کا امتحان بھی لیا ہے، بیویوں کا امتحان بھی لیا ہے۔ کرتے آئیے گا تیاری۔ حسین بیویوں کے خیام کے قریب آئے، جب آقا دادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے قریب آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ دونوں شہزادے ماں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں بچوں سے کہہ رہی ہے، میرے بیٹو یاد رکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی حیدر کرار کے نواسے ہو۔ میری بات یاد رکھنا کہ ایسا نہ ہو تمہیں بتانا پڑے ہم کون ہیں، بلکہ ایسی جنگ کرنا اس فوج کو پتہ چل جائے جعفر طیار کے پوتے لڑ رہے ہیں، علی کے نواسے لڑ رہے ہیں۔ اور اگلے جملے کہا، دیکھو مجھے پتا ہے فرات تلک پہنچ جاؤ گے، لیکن اتنا کہوں گی جب تک اصغر پیاسا ہو پانی کی ایک بوند بھی نہ پینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عزادارو پانی کی ایک بوند بھی نہ پینا۔ آپ کو انتظامیہ نے بھی کہا پولز میں کرنٹ ہے، دیکھیے گا جب برآمدگی ہوگی بس وہ احتیاط کیجیے گا، توجہ میری جانب رکھیے گا، پانی کی ایک بوند بھی نہ پینا۔ آ گیا عاشور کا دن، مارے گئے اصحاب حسین، اب خاندان والوں کی باری آئی۔ عزادارو پہلے کہا نہ چلو ایک نفسیاتی جملہ پڑھوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آدمی پہ کوئی مشکل بن بھی جائے، اپنی اولاد کو بتائے گا، بہن کی اولاد کو کبھی نہیں بتاتا، کیونکہ بھائی کو بہنا کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ بھائی حسین جیسا ہو، بہنا زینب جیسی ہو۔ اونو محمد آ کے کہتے تھے ماموں اجازت ہے، حسین روکتے تھے، لیکن عزاداروں کب تک روکتے؟ آخر قربانیوں کو حسین نے مقتل میں بھیجنا تھا، اب جب اجازت چاہی حسین گلے لگاتے ہیں، کبھی چومتے جاتے ہیں، حسین روتے جاتے ہیں۔ بی بی زینب بھی موجود، عزاداروں کہا بھیا حسین ذرا شہزادوں کو تیار کر لینے دیجئے۔ بی بی ایک صندوق لائیں، اس صندوق سے دو امامے نکالے، کہا ایک امامہ علی حیدر کرار، ایک بابا کا امامہ، ایک جعفر طیار کا امامہ، دونوں شہزادوں کو ایک ایک امامہ پہنایا گیا۔ حسین نے مقتل کی طرف روانہ کیا، عزاداروں خوبصورت جنگ کرتے رہے، ارے جعفر طیار کی عکاسی کر رہے تھے، شجاعت پہ علی کے نقش قدم پہ لڑ رہے تھے، لیکن کتنا لڑتے، 3 دن کے پیاسے تھے۔ ادھر فوجوں نے حملہ کیا، ادھر بچے زمین کربلا پہ آئے اور آواز دی مامو حسین ہماری مدد کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چلے لے لیجیے ساتھ تھوڑا سا کرتے آئیے گا تیاری۔ عزاداروں کہا مامو حسین ہماری مدد کو آؤ۔ حسین اونو محمد کے لاشے پہ پہنچے ہیں، لاشوں کو اٹھا کے خیام میں لائے ہیں، اور جو بھی لاشا خیموں میں آتا تھا پڑھ کے حضرت زینب اس لاشے کا استقبال کرتی تھی، حضرت زینب اس لاشے کا ماتم کرتی تھی۔ لیکن جب آیا اونو محمد کا لاشا، زینب آگے نہیں بڑھی،
آئی ماتم کرنے کے لیے حسین نے دیکھا کہ جو بھی لاشا آتا تھا زینب آگے آتی تھی ابھی زینب کیوں نہیں آئی کہاں زینب کہاں ہے اب جو تلاش کیا گیا خیمے کے ایک کونے میں زمین کربلا پہ سر رکھ کے بی بی کہہ رہی تھی میرے اللہ میرے اللہ میری قربانی قبول کرنا اور میری قربانی قبول ہو گئی میرے اللہ تیرا لاکھ شکر مزیدار و عجیب روایت ہے حسین نے اون کے لاشے کو زمین پہ رکھ مذہب زمانے پہ بلا کون لے آئے زینب دا زمانے پہ بلا کون لے آئے زینب دا زمانے پہ بلا کون لے آئے بچڑے نہ بھتیجے نبیا کون لے آئے زینب دا زمانے تے بھلا 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 کون لے آئے چوروں نیو دے علی مولا دی دینو چوروں نیو دے علی مولا دی دینو پردیساں دے وچ زمانے تے بھلا کون لے آئے زینب دا 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 زمانے تے بھلا کون لے آئے بچڑے نہ بھتیجے نہ بھیڑا کون لے آئے زینب دا زمانے تے بھلا کون لے آئے زینب دا زمانے تے بھلا کون لے آئے زینب دا زمانے تے بھلا کون لے آئے لکھاں دے مقابل ہے بہر ترسائے لشکر لکھاں دے مقابل ہے بہر ترسائے لشکر حیران ہمیں تین بچہ کون لے آئے زینب دا زمانے تے بھلا 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 کون لے آئے ایک شخص بتاؤ کوئی مینوں غیر مذہب دا ایک شخص بتاؤ کوئی مینوں غیر مذہب دا
पिता जी बना कौन ले आए जैनब दा जमाने ते भला 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 कौन ले आए बचड़े ना भतीजे ना वीरा कौन ले आए जैनब दा जमाने ते भला कौन ले आए जैनब दा जमाने ते भला कौन ले आए